بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفاق نیو سن سیریز اسٹوڈنٹ ریسورس پیک. کیپ لرننگ ایٹ ہوم. اردو گریڈ 7 ایکڈیمک پلانر یونٹ نمبر 2. میجر کنسپٹس ان بک چیپٹر فعل معروف و مجہول اور تفہیم. ورک شیٹ نمبر 1. فعل معروف کی جملوں کی فعل مجہول میں تبدیلی. درجہ ذیل فعل معروف کی جملوں کو فعل مجہول میں تبدیل کریں. ابو نے کھولا، باجی نے دھوئے، چارلس نے ایجاد کیا، امی نے پکائی، موچی نے مرمت کیا، مالی نے پانی دیا، بچے نے کھولی، کھلاڑی نے پھینکی. ورک شیٹ نمبر 2. تفہیم. تفہیم کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات دیں. ورک شیٹ نمبر 3. سوالات. اس عبارت میں کس ملک کے اور کون سے بادشاہ کا ذکر ہے؟ جی ہاں، اس عبارت میں حبشہ کے ملک کے نجاشی بادشاہ کا ذکر ہے. مسلمانوں کی نمائندگی کس شخصیت نے کی؟ جی ہاں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے. اس عبارت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے 2 بتائیں. بہت ہی نیک اور راست باز. اسلام سے پہلے عربوں میں کیا برائیاں رائج تھی؟ 2 کے بارے میں بتائیں. لا قانونیت اور بھائی بھائی پر ظلم کرنا. درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. کراس. امین کا مطلب ہے سچ بولنے والا. کراس. اب پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا چاہیے. کراس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے کے سب لوگ واقف تھے. یس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا. یس. ورک شیٹ نمبر 4. تفہیم. درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات دیں. ورک شیٹ نمبر 5. سوالات. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اس لیے ہمیں آداب معاشرت کا خیال رکھنا چاہیے. سلام کرنے میں پہل کیوں کرنی چاہیے؟ جی ہاں، اس لیے کہ یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے. ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جی ہاں، ہمیں دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا ہمیں خود پسند ہو. آپ اپنے طالب علم ساتھیوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی کو بھی فائدہ پہنچا کر، کسی کی پڑھائی میں مدد کر کے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. اچھی عادتوں کو آداب معاشرت بھی کہتے ہیں. یس. ایک دوسرے سے ملو تو خوش ہو کر ملو اور سلام نہ کرو. غلط. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے. یس. ہمیں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی چاہیے. غلط. ورک شیٹ نمبر 6. تفہیم. درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات دیں. ورک شیٹ نمبر 7. سوالات. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے منڈی سے کیا خریدا؟ جی ہاں، منڈی سے 1 بوری غلہ خریدا. چیونٹی کو دیکھ کر آپ کے دل میں کیا خیال آیا؟ جی ہاں، کہ یہ خیال آیا کہ یہ تو بہت برا ہوا، بیچاری چیونٹی بے وطن ہوگی. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے چمٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جی ہاں، آپ چمٹی کو غلہ فروش کی دکان پر واپس چھوڑ کر آئے. عبارت کے سامنے درست جواب کے گرد گہرا دائرہ لگائیں. حضرت شبلی گئے تھے غلہ منڈی. حضرت شبلی کی نظر پڑی چیونٹی پر. چیونٹی بیچاری ہو گئی تھی بے وطن.
ورک شیٹ نمبر 8 تفہیم۔ درج ذیل تفہیم کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ ورک شیٹ نمبر 9 سوالات۔ اسٹیفنسن کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جی ہاں، اسٹیفنسن اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا۔ پہلی بار لکڑی کی ریلوے لائن کب بنائی گئی اور اس پر کیا چلتا تھا؟ جی ہاں، پہلی بار 1630 میں لکڑی کی ریلوے لائن بنائی گئی اور اس پر کوئلے سے بھری ہوئی ویگنیں چلا کرتی تھیں۔ 1814 میں تیار کیے گئے انجن کا نام کیا رکھا گیا؟ جی ہاں، 1814 میں جو انجن تیار کیا گیا اس کا نام بلوچر رکھا گیا۔ پہلی ٹرین کے کتنے ڈبے تھے اور وہ کتنے مسافروں کو لے کر چلی؟ جی ہاں، پہلی ٹرین 36 ڈبوں پر مشتمل تھی اور وہ 700 مسافروں کو لے کر چلی تھی۔ خالی جگہ میں درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ ریلوے انجن نے 19ویں صدی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسٹیفنسن کے کارخانے میں ریلوے انجن بنائے گئے۔ بھاپ سے چلنے والا انجن کئی موجدوں کی ایجاد ہے۔ اسٹیفنسن ریلوے انجینئر کی حیثیت سے جنوبی انگلستان میں مشہور ہو گیا۔ 1814 میں تیار کیا گیا انجن 18 گھوڑوں کے برابر کام کر سکتا تھا۔ ورک شیٹ نمبر 10 تفہیم۔ دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیں اور سوالات کے جوابات دیں۔ ورک شیٹ نمبر 11 سوالات۔ شیر اور ریچھ آپس میں کیوں لڑ رہے تھے؟ بکرے کے شکار پر آپس میں لڑ رہے تھے۔ لڑنے سے شیر اور ریچھ کی کیا حالت ہوئی؟ جی ہاں، وہ اتنا لڑے کہ آپس میں لو لہان ہو گئے۔ لومڑی نے دونوں کو لڑتا دیکھ کر کیا کیا؟ لومڑی نے موقع پاتے ہی ان کا شکار کیا ہوا بکرا اٹھا کر لے گی اور شیر بے بسی سے منہ دیکھتے رہ گئے۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کہ ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے اور آپس کی لڑائی سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ عبارت کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ ریچھ نے ایک بکرے کا شکار کیا۔ اچانک کہیں سے ایک بھوکا شیر آ نکلا، یہاں تک کہ دونوں لہو لہان ہو گئے۔ دونوں زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر گئے۔ شیر اور ریچھ بے بسی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔